نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 238 دو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا حافظو، حفاظت کرو، علی صلواتی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ خاص کر درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قانتین عاجزی کرتے ہوئے. فإن خفتم پس اگر تم کو خوف ہے، فرجالا تو کھڑے کھڑے تم پڑھ لو، اور رکبانا یا سواری پر. فإذا امنتم پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ پس تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما علمکم جیسے تمہیں رب نے تعلیم دی، ما ان چیزوں کی، لم تکونوا تعلمون جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. یا نکاح اور طلاق کے مسائل کے بیان کے درمیان میں نماز کا تذکرہ فرمایا، تو یہ اس لیے کہ عدت، یہ طلاق اور مہر، یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس کی مشغولیت کی وجہ سے نماز نہ چھوڑ دی جائے. یہ ہر حال میں ہر شخص پر، مرد عورت تمام لوگوں پر ہر حال میں ہمیشہ فرض ہے. اب فرمایا حافظو علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کریں اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. اب درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ نماز وسطیٰ سے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود عصر کی نماز قرار دیا. اقوال تو مختلف ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ یہ نماز عصر ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یہ نماز وسطیٰ ہے، عصر کی نماز کے دو اس کے بعد ہے مغرب اور عشاء رات کی، اور دو دن کی ہیں ظہر اور عصر، اور فجر اور ظہر، اور یہ درمیان کی ہے. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، یعنی جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل اور مال سب کچھ ہلاک کر دیا گیا. یعنی جس کا جوان بیٹا فوت ہو جائے یا جس گھر کا مرد فوت ہو جائے، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے، کتنا صدمہ، دکھ اور تکلیف ہوتا ہے. تو فرمایا جس کا سارا کچھ ہی ختم ہو جائے، اس کا خاندان تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا مال، ہر چیز ختم ہو جائے، تو یہ آسان ہے، یہ کم ہے. جس کی نماز قضا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو یہ زیادہ. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک کے نامہ اعمال لکھ کر اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے یہاں ڈیوٹی سنبھالتے ہیں، یہ فجر تک رہتے ہیں. تو یہ اس لیے بھی اس کو وسطیٰ کہا ہے. اور آگے فرمایا وقوموا للہ قانتین. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کرتے تھے، ہاتھ کے اشارے، یہ سب کچھ ہم کر لیا کرتے تھے، بول لیتے تھے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو ہمیں منع کر دیا گیا بولنے سے. یعنی اب آپ نے سکون اور اطمینان سے سننا ہے، وہ آپ نے بولنا نہیں ہے. وہ قرآن بھی آپ نے اب بولنا نہیں ہے، روک دیا گیا ہے. زید بن ارقم فرماتے ہیں ہم قرآن مجید کی دوسری آیت نے اس کو تفصیل سے بیان فرما دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو. تو نماز کی حالت میں بھی خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں بولنا. قانتین سے یہ مراد ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور دوسرا عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنا قصور اور اپنی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے عبادت کرنی ہے کہ ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایسی کیفیت ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر نماز میں یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ ہو فإنہ یراک، کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس طرح خشیت اور عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اچھی طرح وضو کیا، نماز اچھی طرح سجدے اور رکوع کے ساتھ ادا کی، تو اللہ کے ذمے ہے اس کو اس کی بخشش کرنا. اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے ذمے، اس کے ذمے بخشش کرنا نہیں ہے. چاہے تو معاف کرتے، چاہے تو اس کو نہ معاف کرے. نماز ہر حال میں، ہر ایک پر، ہر وقت
اپنے وقت پر فرض ہے، کبھی کسی کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں معاف نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو پس پیدل یا سواری پر نماز ادا کر لو۔ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، جب دشمن کے ساتھ حالت جنگ ہو اور میدان کارزار گرم ہو، نماز کا وقت آ جائے تو پھر آپ امن سے، سکون سے، اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ خوف کی نماز صلاۃ الخوف ہے تو پھر پیدل، امام اعظم فرماتے ہیں رکنے کا ٹائم ہو تو رک کے نماز ادا کرنی ہے، پیدل آدمی بھاگا بھاگا نماز نہیں ادا کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیچھے دشمن ہے یا شیر ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، سیلاب کا پانی ہے، تو وہ چلتا چلتا بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، چلنے چلتے چلتے نماز ادا نہیں کرنی، ہاں سواری پہ، سواری جس طرح بھی ہو، رخ ہو، اس پر جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنی ہے۔ یا دوسرا صورت یہ ہے کہ حالت جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ 6 سے 10 دفعہ کے اقوال ہیں، یہ حضر اور سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے۔ یعنی حالت جنگ میں ایسی صورتحال ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے تو ایک جماعت وہ اپنی نماز ادا کر لے، دوسری جنگ کرتی رہے، پھر وہ آ کے نماز ادا کر لے، یہ کافر کے میدان مقابلے میں چلی جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ تمام لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے تھے، تو پھر 2 رکعت والی ہے تو 1 رکعت نماز پڑھ کے امام کے پیچھے چلے جائے، دوسری آ جائے وہ 1 رکعت پڑھ کے دوسری بھی پڑھ کے چلی جائے، تو وہ بعد پہلے والی آ کے پہلی ادا کر لے، 4 والی ہے تو 2 اس طرح ادا کر لیں۔ لیکن نماز فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے۔ اگر کوئی نماز کا فرض ہونے کا انکار کر دے تو یہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کے خلاف جنگ کی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا اگر وہ اپنے قول سے رجوع نہیں کرتا۔ ہاں جو عملاً تارک ہے، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو، امام احمد فرماتے ہیں قتل کر دیا جائے، امام مالک اور شافعی فرماتے ہیں اسے قید کیا جائے، یہ کافر مرتد ہو گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ قید کیا جائے بلکہ اسے سمجھایا جائے، اسے مجبور کیا جائے کہ نماز ادا کرے، یہ کافر نہیں ہوا، اس نے کام کافروں والا کیا ہے، کافر نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔